یہ کتاب ہے سر جس نے دنیا پلٹ دی، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہم صرف اپنی بچی کو جب رخصت کرنے لگتے ہیں نیچے سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چوم کے غلاف میں رکھ دیتے ہیں. اس سے زیادہ اس قرآن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا، یہ تو ہماری کتاب زندگی ہے، لیکن ماشاءاللہ ایسی سازش اسلام کے خلاف کی ہے کافروں نے نہیں، مسلمانوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جنازہ نکالا دین کا، اور ایک سلوگن دے دیا قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن میں بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. یہ یہودی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے دشمن ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ میرا کلپ آیا نا پچھلے، لیکن اور ایک مولوی نے کہا ہے تو وہ اسلام 360 کے اوپر جو اس نے حملہ کیا ہے، تو میرا کلپ بھی اس پہ ریکارڈ ہوا ہے. تو پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ ہم ہی باتیں کرتا ہے، اب تو ویڈیو میں لوگ ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں. اچھا آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا یہ کہ فلاں مولوی کی کتاب ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی مولوی کڈا سیاڑا ہے کہ اس کو طریقہ پتا ہے کہ میں نے بات کیسے سمجھانی ہے، اور اس کو ایسی کتاب لکھنی بھی آتی ہے جو گمراہ نہ کرے. اور اللہ کو ایسی کتاب نہیں دینی آئی کہ جو گمراہ ہونے سے بچا لے. قرآن میں کہاں ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے؟ وہ تو اللہ نے ٹانٹ کیا کہ جو قرآن پہ ایمان نہیں لاتے وہ گمراہ ہوتے ہیں، جو ایمان لے ہیں اور بات مان لیں وہ کیسے گمراہ ہوں گے؟ یہ تو تعریف کی ہے انہوں نے. تو اس کتاب نے جناب دنیا کی کایا کلب کی ہے، اور اس کا ٹیسٹ آپ تبھی فیل کر سکتے ہیں جب آپ عربی جانتے ہو تھوڑی بہت، یا پھر اگر آپ نے اردو میں ٹیسٹ لینا ہے تو آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھیں. وہ اسی سوز و گداز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اردو کے اندر. میں نے ابھی تک کسی اور بندے کے ترجمے کو نہیں دیکھا کہ جو ترجمے بڑے لوگوں نے کیا، احمد بریلوی صاحب نے، شریف تھانوی صاحب نے، ان دونوں کے ترجمے تو ویسے ہی وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اس لحاظ سے کہ اس میں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ پرانی اردو کے ہیں. ہمارے نئے بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی یہ لکھا کیا ہوا ہے. ہم نے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. سنگتیں پتہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا. کئی امتیں، انہوں نے امت کا ترجمہ سنگت کیا، اس زمانے میں وہ چلتا تھا. ٹھیک ہے، آج کل اگر آپ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ رکھیں تو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے. لیکن مودودی صاحب نے چونکہ لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا اور پھر وہ سوز و گداز ٹرانسفر کیا. میرا چیلنج، آپ کوئی قرآن کی صورت نکالیں اپنی مرضی کی، باقی ساروں کے ترجمے رکھیں، پھر مودودی صاحب کا بھی پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے. الفاظ کے چناؤ، پھر اس میں جو ردم ہے. اور وہ انہوں نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارا نوجوان قرآن ترجمے سے لے کے بیٹھتا بھی ہے نا تو بور ہو جاتا ہے. تو ان کا میں نے سمجھا کہ کیوں ہوتا ہے بور، کیونکہ وہ تو پڑھ رہے تھے اردو میں، اللہ نے تو قرآن نازل کیا عربی میں، عربی اس نے سیکھنی کوئی نہیں ہے. اور اردو نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹوری بک. یہ تو کتاب زندگی ہے، یہ تو زندہ کتاب ہے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کا سبب ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو، امتوں کو زوال دے گا. جس کو ڈاکٹر اقبال نے پھر شعر میں کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز کون؟ صحابہ، اہل بیت، تابعین تبع تابعین. اور تم خار ہوئے کون؟ اسی. اور صرف اسی نہیں، ساڑھے بزرگ بھی. یہ نہ سمجھیے گا، ظاہر آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جتنے بابے ہیں زندہ تھے. آج تو کہہ سکتے ہیں مر گئے ہیں. ڈاکٹر اقبال جب یہ شعر کہہ رہا تھا تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو وہ خار احمد بریلوی صاحب، اشرف تھانوی صاحب، یہ سارے لوگ زندہ تھے اس وقت، انہی کو ہی کہہ رہے تھے نا. حتیٰ کہ قرآن کے ترجمے کو بھی گناہ سمجھا گیا. یہ تو بہت بعد میں ترجمہ ہوا ہے، پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا. پہلے تو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں. ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا، یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. کیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا. تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے. اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے. آندہ کو کیا نا بزرگوں کی خدمات ہیں.
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं ना जी वो फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की बड़ी तालीम। फरीदुद्दीन गंजे शक्कर साहब ने कौन सा कुरान का तर्जमा किया? अगर किसी ने कुरान का तर्जमा ही नहीं किया, बुखारी मुस्लिम का तर्जमा ही नहीं किया, वो क्या खिदमत करता रहे? वो अपनी तालीमात देते रहे। सही गलत इसका फैसला हम नहीं करते, वो तो फिर मैं और तरफ चल पड़ूंगा। सिर्फ जो खिदमत वाला ढोंग रचाया हुआ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। जितनों के मजार बनाए हुए आपने, किसी एक का तर्जुमा दिखा दे कुरान का, तो ये फिर इन्होंने जानबूझ के सियासत की इस्लाम के नाम के ऊपर, अपनी बातें करवाते रहे। सर उनको पता था कुरान का तर्जुमा हो गया, सूरह जुमर और सूरतुल अनाम अगर उर्दू में आ गई तो बाबों को किसने पूजना है? सर बुखारी का अगर तर्जुमा हो गया तो सारों ने तो रफल दैन से नमाज पढ़नी है, बाबे सारे बगैर रफल दैन वाले ने। ये वजह थी कि बड़ी होशियारी है उन्होंने, एना समझो भोले संजय, बहुत होशियार संजय। और देख लेना फिर अब रिजल्ट सामने आ गया। जिधर तर्जमे हुए हैं वो कहना नहीं प्यो दादे ते ऐथे हथ बंदा सी, ऐथे बंदा है, तो रिजल्ट निकल आया ना। इसीलिए बुजुर्ग जो काम करते हैं वो हिकमत से खाली नहीं होता। हाँ उन्होंने बड़ी होशियारी दिखाई है आपके साथ, लेकिन अल्लाह का वादा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। कुर्बे क़यामत से पहले दीन को गलबा मिलना है। गलबा बाबों के जरिए नहीं मिलना था, इसी किताब से, जिस किताब ने पहले गलबा दिलाया। अब आज देखें बच्चा बच्चा एंड्रॉइड फोन खोले हुए है, कोई आयत आती है तर्जुमा पढ़ लेता है। तो सर ये खिदमत तो फिर इन्होंने की है ना इस्लाम की। अच्छा ये एंड्रॉइड फोन किस रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था? वो कहते हैं बुजुर्ग तो दुनिया ही कलब कर दे निगाह मार के। वो बुजुर्गों को ले आओ ते ठीपा मोबाइल नीचे चला सकते। आप मुझे बताएं मैं किसी बुजुर्ग को कब्र से निकालूं और उसको कोई मोबाइल चला लेगा? आपका बच्चा चला लेता है। और किसी का अगर इतना ईमान है ना बुजुर्गों के ऊपर, तो आज वाले बुजुर्गों पे भी है। तो मैंने इनको बड़ी दफा मशवरा दिया है कि बुजुर्ग जो जनाब दुनिया चला रहे हैं, तो मैं इनको कहता हूं आपको बुजुर्गों के साथ जहाज पे बिठाते हैं। जब 10 किलोमीटर हाइट पे पहुंच जाता है ये बोइंग जहाज, जब पहुंचे तो हम पायलट को कहे तू तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ते पैराशूट नाल कूद जा, बुजुर्ग चलान थे जहाज लैंड करान। वो कितने लैंड होएगा जहाज? बुजुर्गों ने मुरीद भी उस जहाज ही नीचे बैठ लगे। जेडे तुहानू कहते हैं बुजुर्ग दुनिया चला रहे हैं, उनको भी पता है जहाज को नहीं लैंड होना। और जो जहाज नहीं लैंड करा सकता, मैं कहता हूं किसी बुजुर्ग को आप लाके जहाज के कॉकपिट में भी बिठा देना, वो नहीं लैंड करा सकता। हाँ लैंड कराएगा अगले जहां जाके, वो भी वो नहीं कराएगा, खुद ही होएगा। सब कहानी है, कहानियों का दौर खत्म हो चुका है। क्योंकि अब एक नारा आम है, कौन सा कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये इल्मी किताबी जब हम कहते हैं तो वो इल्म कौन सा इल्म होता है, वो किताब कौन सी किताब होती है? ये अल्लाह की किताब जिसपे हम बात कर रहे हैं। तो आप देखें मैंने इस पे भी 30-35 मिनट लग गए। अब आप आ जाए सूरह अन-नबा।